خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، اللہ اللہ کہیے، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ۔ کہ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جھالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ آئیے میں اسی سلسلے کا ایک خوبصورت مقرر، اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان عالم دین، یقیناً میں بغیر کسی تعارف کے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت والا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب یہ کیمروں کا دور نہیں تھا، جب موبائل کا دور نہیں تھا، کیسٹ کے اندر لوگ حضرت والا کے بیانات کو سنتے تھے، اور جب کبھی کہیں پر بیان ہوتا تھا لوگ بسیں بک کر کے جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ آج ہماری بستی کے اندر حضرت والا آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے قابل فخر اور باعث سعادت ہے کہ حضرت والا آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مفصل خطاب ہوگا۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اور زحمت تکلم دینا چاہتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وقال الله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم رواہ مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی پیدائش مبارکہ کا یہ 1497واں سال چل رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی گزشتہ ماہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا مہینہ ربیع الاول کا مکمل ہوا. 1497 سال پہلے تمام نبیوں کے سردار و امام آقا نامدار مدنی تاجدار پیغمبروں کے سردار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ شہر مکہ معظمہ میں ہوئی. شہر مکہ معظمہ بہت بڑا ہے. کس مقام پر ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ؟ وہ کون سی مقدس گلی تھی؟ وہ کون سا مقدس احاطہ تھا؟ شہر مکہ معظمہ کیا ہے؟ قصبہ ہے کہ ٹاؤن ہے کہ ضلع ہے یا صوبہ ہے؟ آج ہم کو اپنے گھر کا پتہ معلوم، اپنے ددھیال ننیال کے راستے معلوم، سسرال کے راستے کتنے پیچیدہ ہوں، کتنے گنجلک ہوں، کتنے کمپلیکیٹڈ راستے ہوں، کتنا اوبڑ کھابڑ راستہ ہو، قریہ ہو، گاؤں ہو، قصبہ ہو، اپنے سسرال کا راستہ، اپنے سسرال کا ایڈریس کبھی نہیں بھولتے. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا مقام آج ہمیں اور ہمارے نوجوان بھائیوں کو معلوم نہیں، جبکہ یہ موبائل جس کو بنانے والے مارٹن کوپر ہیں. 3 اپریل 1973 کو موبائل بنانے والے مارٹن کوپر کے موبائل کے ایک ایک سسٹم کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی. ہمارے نوجوانوں کو آج کاروبار کرنا آ گیا، بزنس کرنا آ گیا، تجارت کرنی آ گئی، دکان چلانا آ گئی، اپنے سسرال سے رشتے نبھانا آ گیا، دوستی یاری نبھانی آ گئی. مگر نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی مرتبہ نماز کب پڑھی، کون سے مہینے میں پڑھی، کون سے دن پڑھی، کس تاریخ میں پڑھی. اگر انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، امریکہ کا کوئی پروفیسر، آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر آپ کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ because you are a Muslim at first, you are a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ تم مسلمان ہو، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہو، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی برحق مانتے ہو اور خود اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہو. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ معظمہ کون سی تاریخ میں چھوڑا؟ کب مدینہ منورہ کو آپ نے رونق بخشی؟ دن کون سا تھا؟
مہینہ کون سا تھا، سن کون سا تھا، آپ سے شادی کا سن پوچھے گا آپ بتا دیں گے، آپ سے باقاعدہ مکان کی رجسٹری کا سن پوچھے گا، دکان کی رجسٹری، کھیت باغ کھلیان کی خریداری کی تاریخ پوچھے گا آپ بتا دیں گے، آپ سے وہ سوال کرے گا، وہ آپ سے باقاعدہ زکوٰۃ کا سوال نہیں کرے گا، وہ آپ سے رمضان مبارک سے متعلق سوال نہیں کرے گا، وہ آپ سے نماز کے متعلق سوال نہیں کرے گا، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، وہ تو آپ کو تاریخ کے معیار پر جانچے گا، وہ تو آپ کو ہسٹری کے پیمانے پر جانچے گا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی مدرس آتے، ان کی تقرری کا معاملہ ہوتا، جوائننگ کا معاملہ ہوتا، کسی نئے مدرس کو مدرسے میں داخلہ دیتے پڑھانے کے لیے، امتحانات کے دوران فرماتے آپ کی اسناد دیکھ لی، آپ کی سند دیکھ لی، آپ کی ہم نے ڈگریاں دیکھ لی ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، مولوی ہیں، منشی ہیں، محرر بھی ہیں، باقاعدہ خطیب بھی ہیں آپ، اور مصنف بھی ہیں، یہ بتائیے تاریخ پر آپ کی کتنی نگاہ ہے؟ تاریخ اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دوسرا آدمی آپ سے نماز سے وابستہ مسائل نہیں پوچھے گا، وہ وضو کی 18 سنتوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا، وہ غسل کی 14 سنتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کو معلوم ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، اس میں تو آپ پختہ ہوں گے، مکمل ہوں گے، وہ آپ سے باقاعدہ اتہاس کے بارے میں سوال کرے گا کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر معراج شریف میں جانا کون سے انگریزی مہینے میں ہوا، کیونکہ تمہارا سارا حساب انگریزی مہینے میں چل رہا ہے۔ وہ انگلینڈ کا پروفیسر آپ سے کہے گا آپ کو تنخواہ انگریزی مہینے کے حساب سے مل رہی ہے، آپ کے بچوں کی فیس انگلش مہینوں کے حساب سے جا رہی ہے، آپ کے گھر میں جو ٹیوٹر لگا ہے، ماسٹر لگا ہے، اس کی ٹیوشن کی فیس آپ انگریزی حساب سے دے رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ؟ میں عرض کر دوں آپ سے سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اقبال کہتا ہے، ہمارے رفیق مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد ریحان صاحب القاسمی مدد ذیل العالی، انہوں نے جس وقت پرخلوص دعوت پیش فرمائی، 17 کنا کے اس تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس کی، دل خوش ہوا، اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، تمام منتظمین حضرات کی خدمات کو مقبولیت کا مقام نصیب فرمائے، اور نقیب اجلاس فریضہ نظامت انجام دینے کے لیے بعد عشاء شب تک جو خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے، عزیزم فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد رحیق صاحب الحنفی القاسمی مدد ذیل العالی نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جو برادر صغیر ہیں، عزیزم رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیق صاحب، مفتی محمد توفیق صاحب القاسمی مدد ذیل العالی کے، اور ہمارے رفیق مکرم شہر لکھنؤ میں دینی تعلیمی خدمات میں تاریخ ساز خدمات کا فریضہ انجام دے رہے حضرت مولانا محمد منیر صاحب القاسمی مدد ذیل العالی، باقاعدہ جن کا یہ وطن معلوف ہے، یہ باقاعدہ مقام مولد بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی آمد کو، تمام کے تمام جتنے مہمانان کرام ہیں، شعراء اعظام ہیں، سبھی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ عزیزم عمر عبداللہ میاں آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے، اللہ نعتیہ کلام کی کہ پڑھنے کی برکت سے ان کی بھی بخش و مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی بخش و مغفرت فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ اگر پوچھ بیٹھے کوئی آدمی مکہ معظمہ کیا ہے مفتی صاحب، تو ہم بتا نہیں سکتے ہیں مکہ معظمہ، سامنے آ جائیے آگے آ جائیے آپ حضرات، مخاطبت میں آسانی ہے، مولانا سے بھی کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ماشاءاللہ، کل بندگی نگر میں حاضر ہونا ہے، حافظ محمد راشد میاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، بندگی نگر مجھے بتایا گیا قریبی میں ہے، انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ مولانا محمد حبیب صاحب القاسمی دامت برکاتہ نے تاریخ لی تھی، کل کی تاریخ، بہرحال اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر دوں اگر آپ سے سوال کر لیا جائے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ کون سی تاریخ میں نازل ہوئی؟ شاہ رخ خان کی پہلی پکچر کا نام سب کو معلوم، میں عرض کر دوں سلمان خان نے کس فلم کے اندر ویلن کا کیریکٹر کیا اور کس میں ہیرو بنے، میں عرض کر دوں اس کا علم سب کو ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے یوسف خان نے چھکے کتنے لگائے، وراٹ کوہلی نے رن کتنے بنائے، روہت شرما نے فورس کتنے لگائے، ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں باقاعدہ انہوں نے ڈبل سنچری کب لگائی، T20 انٹرنیشنل میچ میں سینچری کب لگائی۔
میں عرض کر یہ ساری باتوں کا علم سب کو ہے، لیکن نہیں علم ہے وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی. جب تک شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے موضوع یہی چلے گا انشاءاللہ تعالی. وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں عرش معلیٰ سے قرآن ملا. ان نبی کے گھر والوں کو بھلا دیا، ان نبی کے گھر والوں کو فراموش کر دیا. آج ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو معلوم نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. بڑی بیٹی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، جو والدہ معظمہ ہیں، شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں. سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی نواسی، سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ. 3 نواسیاں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے ہوئے، 3 جنتی بیٹے. بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں، 11 جنتی بیویاں. سب سے بڑی بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ. سب سے آخری میں جن سے نکاح فرمایا سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ. نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر شریف پانے والی سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، 84 سال کی عمر شریف میں وفات پائی. نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، 84 سال. سب سے کم سنی میں انتقال فرمانے والی، سب سے کم عمر پانے والی نبی کی بیویوں میں سب سے کم سنی میں انتقال فرمانے والی سیدہ اماں بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، فقط 30 سال میں اللہ کو پیاری ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ اللہ کو پیاری ہو گئی. نبی کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کو پیاری ہوئی. سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، سیدہ اماں بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. میں عرض کر رہا تھا اگر تاریخ کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے اپنی تاریخ معلوم ہوگی، کیسے اپنا وقار معلوم ہوگا، کیسے اپنا معیار معلوم ہوگا. میں عرض کر دوں آپ سے، نبی سے پہلے ہر طرف ظلم کا دورہ تھا، نبی سے پہلے ہر طرف بے انصافی عام تھی، نبی سے پہلے، نبی کی آمد سے پہلے ہر طرف جوئے بازی، قمار بازی، شراب نوشی، بدعنوانی، بدکرداری عام تھی، غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ کا عورتیں ننگا طواف کیا کرتی تھی. نبی سے پہلے ایک باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفنا دیا کرتا تھا. اللہ نے انسانیت پہ کرم فرمایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ہادی برحق بنا کر کے بھیج دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، بالتحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. علی المؤمنین لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اللہ نے انہی میں سے رسول بھیج دیا. نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا. شان رسول میں سبحان اللہ کہتے ہیں. نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے رفتار آئی، نبی آئے گفتار آئی. پہلے لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، نبی آئے گفتار آئی، نبی آئے رفتار آئی. انسانیت میں رفتار آ گئی، نبی آئے رفتار آئی، نبی آئے گفتار آئی، نبی آئے شریعت آئی، نبی آئے سنت آئی.
سبحان نبی اللہ۔ آئے سنت آئی، نبی آئے طریقت 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 آئی، نبی آئے اطاعت آئی، نبی آئے دیانت آئی، نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے ہمت آئی، نبی مسکینوں میں یتیموں میں ہمت آ گئی، نبی آئے تو ہمت آئی، نبی آئے تو طاقت آئی، نبی آئے تو قوت آئی، نبی آئے تو شجاعت آئی، نبی آئے تو امامت آئی، نبی آئے تو نہیں، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں بولو گے سبحان اللہ۔ نبی آئے امامت آئی، نبی آئے قیادت آئی، نبی آئے امامت آئی، نبی آئے قیادت آئی، نبی آئے بصیرت آئی۔ مولانا رحیق صاحب یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، تب آپ ایک مرتبہ کہیے، چونکہ بیکاز یو ہیو دا مائک، آپ کے پاس مائک موجود ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی آئے امامت آئی، نبی آئے قیادت آئی، نبی آئے بصیرت آئی، سبحان اللہ۔ ذہانت آئی، نبی آئے فراست آئی۔ سنتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے، نبی آئے تو باقاعدہ میں عرض کر دوں، نبی آئے تو صداقت آئی، نبی آئے تو صداقت آئی، نبی آئے تو عزت آئی، نبی آئے تو عظمت آئی، نبی آئے تو عظیمت آئی، نبی آئے عبادت آئی، نبی آئے عبادت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے عبادت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے تو شان آئی، سبحان نبی آئے اللہ۔ تو آن آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، نبی آئے بیان آیا، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا۔ نبی آئے تو زبان آئی، نبی آئے تو بیان آیا، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا قرآن، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا قرآن۔ میں نے بھی سوالات قائم کیے کہ انگلینڈ کا کوئی پروفیسر اگر آپ کی داڑھی آپ کی ٹوپی کو دیکھ کر سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اللہ کے ہاں سے پہلی آیت شریفہ کون سی انگریزی تاریخ میں آئی، تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو انگریزی تاریخ میں تنخواہ مل رہی ہے، آپ کے بچوں کی فیس انگریزی حساب سے جاتی ہے، آپ کے یہاں جو دودھ دینے والا دودھ والا ہے اس کو انگریزی حساب سے آپ پیسے دیتے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی انگریزی تاریخ کیوں نہیں معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کی انگریزی تاریخ کیوں نہیں معلوم؟ 12 ستمبر سن 620 عیسوی، 12 ستمبر سن 620 عیسوی کو مکہ معظمہ سے آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ بروز دوشنبہ، اور 20 ستمبر سن 622 عیسوی، 20 ستمبر سن 622 عیسوی، 12 ستمبر کو آپ چلے 622 عیسوی دوشنبے کے دن، 20 ستمبر پھر دوشنبہ آیا، 20 ستمبر سن 622 عیسوی میں آپ باقاعدہ قباء شریف پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سوال قائم کیا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے پیغمبر معراج شریف میں کب بلائے گئے، 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لینے کب گئے، تو آپ جواب دیجئے گا مارچ کے مہینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مارچ کے مہینے میں انگریزی سن 620 عیسوی کو معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ نے بلایا اور 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ میں نے سوال قائم کیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مکہ معظمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اتر کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ یہ اس طرف رخ کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ میں عرض کر دوں، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر کے 17 مہینے 16.5 مہینے کے بعد اس طرف دکھن کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، اتر سے باقاعدہ دکھن کی طرف مڑ گئے۔ یہ کون سی تاریخ تھی جب خانہ کعبہ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا گیا؟ 11 جنوری، سبحان اللہ، 11 جنوری سن 624 عیسوی، 11 جنوری سن 624 عیسوی بروز منگل، اور منگل لگ بھی گیا ہے، جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ دوشنبے کے دن جلسہ شروع ہوا، دوشنبے کے دن جلسہ شروع ہوا جس دن آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اور آج منگل لگ گیا۔ منگل کے دن 11 جنوری سن 624 عیسوی نماز ظہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو سید الانبیاء ہمارے نبی، اس لیے آپ اپنا علمی روب، علمی دبدبہ قائم کیجئے۔ قلم آپ کے پاس ہے، کتاب آپ کے پاس ہے،
دنیا میں پہلی کتاب 550 سال پہلے لکھی گئی. Which is the first English published book in the world? Tell me now. میں عرض کر دنیا میں سب سے پہلی چھپنے والی کتاب 550 سال پہلے History of Troy. That name was the History of Troy. History of Troy نام کی یعنی یونان کا ایک شہر ہے. یونان کا ایک شہر ہے باقاعدہ ٹرائے ایک یونان کا شہر ہے. اس شہر کی ہسٹری لکھی گئی 550 سال پہلے. سن لے لیجئے 550 سال میں نے کہا سن لے لیجئے 1473 میں سب سے پہلی انگریزی کتاب لکھی گئی. کب؟ 1473 میں سب سے پہلی انگریزی کتاب لکھی گئی 550 سال پہلے. اور قرآن آپ کے پاس کب سے ہے؟ سبحان اللہ کہیے. قرآن انگریزی کتاب کا سن یاد رکھیے. 550 سال پہلے پہلی انگریزی کتاب چھاپی گئی. چھاپنے والے کا نام بھی سن لیجئے, ولیم کیکسٹن نے پہلی انگریزی کتاب 550 سال پہلے چھاپی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں 1457 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید 1457 سال پہلے آپ کتاب والے بن گئے. 1457 سال پہلے آپ قلم والے بن گئے. جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے, جس زمانے میں لوگ کتاب سے واقف نہیں تھے, اس زمانے میں اللہ نے آپ کو کتاب کا تحفہ عطا فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. آپ کو کتاب دی گئی 1457 سال پہلے. آپ کو قلم دیا گیا 1457 سال پہلے. یہ قلم نہیں, یہ پین ہے. یہ پین کہلاتا ہے. قلم اور ہے. قلم تو وہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہے. بے شک قلم تو وہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں, اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید میں پوری مستقل ایک سورہ قلم نازل فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون سا قلم ہے جس کی قسم کھائی؟ قلم تو 12 اللہ نے پیدا فرمائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 751 ہجری میں ہوا, انہوں نے باقاعدہ تحریر فرمایا مواہب لدنیا میں یہ حوالہ نقل کیا گیا ہے. 12 قلم. ایک قلم قلم وحی ہے. سبحان اللہ. ایک قلم قلم وحی ہے. ایک قلم قلم وحی ہے. ایک قلم قلم قدرت ہے. ایک قلم سب سے پہلا قلم قلم قدرت ہے. اس کے بعد قلم وحی ہے. ایک قلم قلم توقیع ہے. ایک قلم قلم توقیع ہے. ایک قلم قلم جامع ہے. ایک قلم قلم حساب ہے. ایک قلم قلم حکم ہے جس سے حکم نافذ کیا جاتا ہے. ایک قلم طب ابدان ہے جس سے بدنوں کی صحت کی حفاظت کی جاتی ہے. ایک قلم قلم نعت ہے. ایک قلم قلم نعت ہے. 12 قسم کے قلم اللہ نے پیدا فرمائے. قرآن مجید میں جو سورہ قلم ہے, اللہ نے جس قلم کی قسم کھائی وہ قلم قلم قدرت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ, سب سے اجل, سب سے مقدس قلم قلم قدرت. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. آپ کتاب والے بنا گئے تھے. آپ کو تو کتاب لے کے میدان عمل میں آنا چاہیے. آدمی سمجھتا ہے یہ ٹوپی والے, یہ داڑھی والے, ان کے پاس خالی دین کی بات ہوگی, یہ خالی نماز کی بات کریں گے. آپ آ کر کے بیٹھیے تو ان کے پاس. ہم نے موبائل کو سارا کا سارا وقت دے دیا ہے. موبائل میں ڈرامے دیکھنا, سیریل دیکھنا, پکچریں دیکھنا, گانے سننا, ناٹک دیکھنا, انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھنا. موبائل میں جب سے ہم لوگ جوجنا شروع کیا, جب سے موبائل میں پورا کا پورا وقت دینا شروع کیا, کتابیں خریدنا بند کر دی, کتابیں پڑھنا بند کر دی, کتاب والوں کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیا, کتابوں کو سمجھنا بند کر دیا. جبکہ کتاب لکھنے والے آج بھی کتاب لکھ رہے ہیں. ہر روز how many books are published in each day? ہر دن کتنی کتابیں چھپ جاتی ہیں؟ 2727 کتابیں ہر روز چھپ کر کے مارکیٹ پہنچ رہی ہیں. عالمی سطح پر, عالمی پیمانے پر, ورلڈ وائڈ سروے یہ ہے, ایک دن میں 2700 کتابیں چھپ کر کے منظر عام پہ پہنچ رہی ہیں. ایک سال میں 17 لاکھ کتابیں چھپ جاتی ہیں. آج کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. 1457 سال پہلے جس قوم کو کتاب والا بنایا,
کتاب والے آپ ہیں، سبحان اللہ، کتاب سبحان والے اللہ۔ آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں۔ آج تو معمولی سوالوں کے جواب نہیں معلوم ہم کو، معمولی سوالوں کے جواب نہیں معلوم، جبکہ کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، شباب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، تحریر والے آپ ہیں، تقریر والے آپ ہیں، تحریر والے آپ ہیں، تقریر والے آپ ہیں۔ قرآن کا انداز خطیبانہ ہے، خطاب والے آپ ہیں، خطاب والے آپ ہیں، بیان والے آپ ہیں، اعلان والے آپ ہیں، بیان والے آپ ہیں، اعلان والے آپ ہیں، اور قرآن والے آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن والے آپ ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا میں سب سے بھاری کتاب یہ پیش کرنا چاہیے آپ کو دنیا کے سامنے، دنیا میں سب سے مہنگی کتاب، اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے۔ قرآن مجید سب سے لمبا کہاں پر ہے، سب سے بھاری قرآن کہاں پر ہے، کس شہر میں، یہ آپ کو بتانا چاہیے۔ سب سے مختصر قرآن، سب سے مختصر قرآن 2.5 سینٹی میٹر 1 انچ لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 1 انچ یعنی 2.5 سینٹی میٹر لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا مختصر قرآن کہاں پر ہے، یہ آپ کو بتانا چاہیے۔ دنیا کی سب سے لمبی کتاب کہاں ہے، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے؟ آج مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ کتاب کی بات کی جائے۔ موبائل کے اوپر بہت زیادہ وقت نوجوان لگا رہے ہیں، کتاب سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، مگر وہ علم کے موتی۔ مولانا منیر صاحب نے ایک تاریخ درج کروائی ہے، اور 27 تاریخ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ کی، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بھی کامیاب فرمائے۔ اکثر اصلاحی جلسے کرایا کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی، عظمت صحابہ اور مدح صحابہ اور فضائل صحابہ اور اصلاح معاشرہ، اصلاحی اجلاس مستقل کراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ کل ہونے آمین۔ والا جلسہ بندگی نگر میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب فرمائے، خیر و عافیت سے اللہ ہم سب کو وہاں بھی پہنچائے، اور خیر و عافیت سے ہمیں آپ کو اپنے اپنے گھر پہنچائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ اقبال کہتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ معمولی سوالوں کے جواب نہیں معلوم۔ ایک شخص اعتراض کر جاتا ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہے اور مولانا توفیق صاحب اور مولانا رحیق صاحب سنت مؤکدہ کی نیت باندھے ہوئے ہیں، یہ کیوں اعتراض کر دیا آپ نے مفتی صاحب پہ، مولانا پر یہ اعتراض کیوں کر دیا؟ وہ عالم دین ہیں، وہ فاضل اسلام ہیں، وہ مفتی اسلام ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے بہتر، ہم سے بہتر مسئلہ شرعی جانتے ہیں، وہ فقہی حکم جانتے ہیں، وہ سنت مؤکدہ کا بھی حکم جانتے ہیں اور جماعت کا بھی حکم جانتے ہیں۔ میں عرض کر دوں جماعت میں شرکت کرنا سنت مؤکدہ ہے، جماعت میں شرکت کرنا سنت مؤکد۔ یہ بہت اعتراض چلتا ہے، صاحب جماعت ہو رہی ہے، جماعت فرض جماعت ہو رہی ہے، فرض جماعت ہو رہی ہے، اور سنت مؤکدہ کی نیت مولانا منیر صاحب باندھے سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، اور سلام باقاعدہ سلام جب تک پھرتا نہیں ہے اس سے پہلے شرکت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ پہلے سے کیوں نہیں شریک ہو رہے ہیں، جماعت میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ یہ جائز اور ناجائز کے مسئلے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ حدیث موبائل میں صاحب حدیث یہ آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، حدیث میں یہ ہے جناب والا، یہ حدیث شریف آج پہنچی ہے آپ کے پاس، گوگل آیا ہے 4 ستمبر 1998 کو، فیس بک آیا ہے 4 فروری 2004 کو، واٹس ایپ آیا ہے باقاعدہ 2009 کو، میں عرض کر دوں ٹیلی فون آیا 1876 کو، اور یہ حدیث شریف مدینے والے آقا 1457 سال پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارا ذریعہ، تمہارے علم کا ذریعہ یہ موبائل ہے، تمہارے علم کا ذریعہ باقاعدہ طور پر آج کی کتاب ہے، علماء کرام کے علم کا ذریعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، سبحان اللہ۔ علماء کرام کے علم کا ذریعہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ہمارے علماء کرام کے علم کا ذریعہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تمام فقیہوں کے باپ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، 83,000 شرعی مسائل نکال کر امت کے حوالے کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس کے 70 سال کے بعد سن 80 ہجری میں، خیال ہے 70 سال کے بعد سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا دیدار کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔
ان کو کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ باقاعدہ صحابی رسول سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں، صحابی رسول سے حدیث سن رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کوئی کہہ دے جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں ٹرین کیوں نہیں تھی؟ ٹرین کیوں نہیں تھی؟ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں ٹرین کیوں نہیں تھی؟ اس زمانے میں ٹرین کی ضرورت ہی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. پورا کا پورا چلتا پھرتا قرآن صحابہ کرام نے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں دیکھا اور قرآن مجید کا نمونہ صحابہ کرام کو دیکھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا نمونہ صحابہ کرام کو دیکھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم مصطفیٰ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. حضرت سہل بن سعد سعدی انصاری رضی اللہ عنہ صحابی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مکہ معظمہ میں حضرت ابو طفیل روئے زمین کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. تو ہمارے علماء کرام کا جو علم ہے وہ ان کے استاد ہیں، ان کے استاد کے استاد اور ان کے استاد کے استاد اور ان کے استاد کے استاد حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد مکرم اور وہاں سے باقاعدہ استاد مکرم سے ہوتے ہوئے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور اوپر چلتے جائیے تو میں عرض کر دوں آپ سے جا کر کے یہ سلسلہ مل جائے گا آپ کو پوری کی پوری طرح سے باقاعدہ. جناب حضرت حماد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت علقمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دین کو سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. اب کوئی نیا کوئی جائز نہیں آئے گا، نیا کوئی ناجائز نہیں آئے گا. جائز ناجائز کے فیصلے وہاں مرتب ہو چکے، مذہب وہاں مدون ہو چکا. مسلک حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ یہ سب کے سب مرتب ہو چکے. نیا کوئی اعتراض نہیں پیدا کر پائے گا، کوئی نیا اعتراض نہیں لا پائے گا. ہمارے علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ نیا جتنے اعتراضات وہاں ہو چکے، جہمیہ اور قدریہ اور معتزلہ کیسے کیسے فرقے تھے، خارجیہ میں عرض کر دوں آپ سے، خارجیہ کیسے کیسے فرقے تھے میں عرض کر دوں. نیا کوئی اعتراض نہیں لا سکتے. جو اعتراض ہوگا وہ تاریخ میں سے باقاعدہ نکالا ہوا اعتراض ہوگا. ذاتی قابلیت کسی میں نہیں ہے کہ کوئی نیا اعتراض لا سکے. نیا مسئلہ کون لا کر کے دکھائے گا؟ اس لیے ہمارے علماء کرام سے بس اتنا پوچھے اس کا شرعی حکم کیا ہے. اب ان کو حدیث شریف کا پتہ نہ بتائیے، وہ حدیث شریف باقاعدہ بالسند ان کے پاس موجود ہے، سلسلہ وار ان کے پاس باقاعدہ سند موجود ہے. فجر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں فقہ حنفیہ کے یہاں فجر کی سنت مؤکدہ واجب کے قریب تک بتائی گئی ہے. نقطہ سماعت فرمائیے، واجب کے قریب. بعض فقہ نے ڈائریکٹ وجوب فجر کی نماز کی سنت مؤکدہ کو وجوب تک بتایا. جماعت سنت مؤکدہ ہے. نقطہ سمجھیے، جماعت سنت مؤکدہ ہے اور فجر کی سنت مؤکدہ واجب تک ہے. تو پہلے واجب ادا کیا جاتا ہے. دلیل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فعل شریف اثر موجود ہے، صحابی رسول کا عمل موجود ہے. صحابی کا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے جماعت کھڑی ہے تو اپنی ہمشیرہ، اپنی بہن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہماری اور آپ کی اماں سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے اور وہاں جلدی مختصر انداز میں جلدی 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا فرما لیتے. اس کے بعد جماعت میں شرکت فرماتے. ہمارے حنفیوں کا عمل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل پر. بے شک. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کنارے ادا فرماتے تھے پہلے سنت مؤکدہ، چونکہ فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد پھر ہم سنت مؤکدہ نہیں ادا کر پائیں گے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل معمولی معاملہ ہے. لاکھوں ابو حنیفہ قربان ہیں ایک صحابی رسول پہ، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، جن کا نام خلافت کے لیے پیش کیا تھا صحابہ کرام نے. تو فاروق اعظم نے یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو کنارے کر دیا، نہیں، خلافت کی دعوے داری میں میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نہیں پیش کروں گا. ان کا مزاج عبادت کی طرف زیادہ ہے، ان کا مزاج عبادت کی طرف زیادہ ہے.
سیاست کو سمجھنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ میں عرض کر دوں، اگر ہمارا کوئی عالم دین میدان سیاست میں آئے تو انگلی نہ اٹھایا کیجیے. میں عرض کر دوں آپ سے، اگر عالم دین میدان سیاست میں نہیں آئے تو گمراہی کا شکار ہو. میں عرض کر دوں آپ سے، عالم شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہارگی رحمت اللہ علیہ. بتاؤ اس میں سے کون سا ایسا عالم دین ہے جس نے باقاعدہ طور پہ ملک کی خدمت نہیں کی، سیاست کے راستے سے ملک کی خدمت نہیں کی؟ جب بھی ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا کہ that was the first education, he was the first education minister of our loving country. ہمارے اس پیارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے، تو اس لیے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جہاں کوئی آیا میدان عمل میں کوئی خدمت کرنے کے لیے فوراً انگلی اٹھانے لگے، صاحب ان کو تو نماز پڑھانی چاہیے، ان کو تو خالی اذان دینی چاہیے. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان بدر میں آ کر کے، صحابہ کرام نے میدان بدر و احد میں باقاعدہ اپنی شرکت درج کرائی کہ نہیں کرائی؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیل میں، مالٹا کی جیل میں قرآن مجید کا حافظہ کیا کہ نہیں کیا؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. اس لیے علماء کرام دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، ملک کی بھی خدمت کرتے ہیں، انسانی سماج کی خدمت کرتے ہیں، شہر اور گاؤں کی خدمت کرتے ہیں. علماء انصاف کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. ہمارے جو بھائی جتنے لوگ بھی الیکشن میں کھڑے ہیں ان کو چاہیے اپنی ایمانداری کو قائم رکھیں، سچائی کی بنیاد پر باقاعدہ وہ میدان عمل میں آئیں. مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مد مقابل جو کھڑا ہوا ہے وہ اچھا ہے، نیک شریف ہے، پھر بھی ہم اس کو برا بنا کے پیش کریں، پھر بھی اس پر ہم الزام تراشی کریں، پھر بھی اس پہ تہمت لگائیں. اپنی خدمت کی بنیاد پر ہم سماج کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، شہر کی خدمت کریں، گاؤں کی خدمت کریں، اپنے محلے کی خدمت کریں، خاندان والوں کی خدمت کریں، ہم اپنے بیوی بچوں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو خدمت گزار بنایا، ہم اور آپ خدمت گزار ہیں. آپ سہایتا، اب ہندی کے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا آپ، اور جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا ہندی کے الفاظ پھر آتے ہی جائیں گے. آپ سیوا کی بات کریں، آپ سہایتا کی بات کریں، آپ سیوا کی بات کریں، آپ سہایتا کی بات کریں، آپ سہانوبھوتی کی بات کریں، آپ وکاس کی بات کریں، آپ باقاعدہ وشواس کی بات کریں، آپ سبھیتا کی بات کریں، آپ سبھیتا کی بات کریں، آپ سنسکار کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، آپ سنسکار کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم کرتب کی بات کریں، ہم کرتب کی بات کریں، ہم اچھے چرتر کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم سہانوبھوتی کی بات کریں، ہم سہانوبھوتی کی بات کریں، ہم ودواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم ودواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم دیش کی بات کریں، ہم سیوا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں. سبحان اللہ. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں عرض کر دوں آپ سے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کتاب کے بغیر کوئی عمل ممکن نہیں. آپ بتائیے دنیا والوں کو، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے، واشنگٹن میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. لائبریری آف کانگریس. کتنی کتابیں ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں پر. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، لائبریری آف کانگریس میں 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری مولانا برٹش لائبریری لندن میں ہے. برٹش لائبریری لندن میں 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے. انسانی تو پڑھتے ہوں گے، شوق والے تو پڑھتے ہوں گے، ہم نے کتابیں چھوڑ دی. آج ہمارے بچے اسکول کا سیلیبس تک نہیں پڑھ رہے، جبکہ آج جو سہولتیں ہیں ہمیں اور آپ کو وہ سہولتیں موجود نہیں تھی، ملتی نہیں تھی وہ سہولتیں. آج گھر بیٹھے موبائل پہ ہم کو پورا پیپر مل جاتا گھر بیٹھے. میں عرض کر دوں آپ سے 15 کروڑ کتابیں ہیں برٹش لائبریری میں. دنیا کی تیسری لائبریری
کینیڈا، کینیڈا انگلش میں کینیڈا، اردو میں کینیڈا، کینیڈا میں ارکائیو نامی لائبریری ہے، ارکائیو نام ہے اس لائبریری کا. 5 کروڑ 40 لاکھ کتابوں کا ذخیرہ. دنیا میں چوتھی سب سے بڑی لائبریری نیو یارک میں پبلک لائبریری ہے. 5 کروڑ 20 لاکھ کتابیں. یہ 4 لائبریری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان 4 لائبریریوں میں 41 کروڑ کتابیں ہو گئی. ہم کتاب والے ہیں، ہم کتاب کی بات کرتے ہیں. ہم قلم والے ہیں، ہمیں قلم کی بات کرنی چاہیے. ہم تحریر والے ہیں، ہمیں تحریر کی بات کرنی چاہیے، علم کی بات کرنی چاہیے، تہذیب کی بات کرنی چاہیے، اخلاق کی بات کرنی چاہیے، کردار کی بات کرنی چاہیے. آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اصلاح معاشرہ بھی ہے جلسے کا عنوان، اور جلسہ آپ کا کامیاب ہو ہی گیا ہے. جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. حروف گنیے، 25 حروف نکلیں گے انشاءاللہ. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. 25 ہی نبیوں کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ کے اللہ کی شان ہے. عدد کوئی حکمت ہے عدد میں. اب جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. 12 حروف ہیں اس آیت شریفہ میں، 12 حروف ہیں. سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف. سورہ فاتحہ شریف میں اللہ پاک کے دونوں نام پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں بھی حروف 12. سبحان اللہ کے ورفعنا لک ذکرک میں حروف 12. نماز ظہر میں رکعات 12. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ. معلوم ہے ماشاءاللہ سب کو یہاں دیکھیں سب 12 کہہ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں لفظ اسلام، لفظ اسلام قرآن مجید میں. ابھی دسترخوان پہ میں بیٹھا تھا، مولانا موجود تھے، حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب القاسمی مدد العلی کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے. سیب بھی تھا، کاجو بھی تھا، بادام بھی تھا، کشمش بھی تھا. میں نے اپنے احباب سے کہا سب سے زیادہ کاجو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ بادام کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ سیب کہاں ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ سیب کس ملک میں پیدا ہوا؟ کیلا بھی تھا، سب سے پہلی مرتبہ کیلا کہاں پیدا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ملیشیا میں 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ماشاءاللہ کیلا پیدا کیا. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ سیب قزاقستان میں پیدا ہوا. میں عرض کرتا ہوں کاجو سب سے زیادہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتا ہے. دسترخوان پہ پپیتا بھی تھا، پپیتا دیکھا خیال آیا ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ پپیتا ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پپیتا ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتا ہے. اس دن میں ٹرین پہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے ایک فہرست بنائیں، ایک لسٹ بنائیں کہ کون سی چیزوں میں کن چیزوں کا اتپادن دوسرے ملکوں سے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، کن چیزوں میں ہمارا ملک سب سے آگے ہے. جیسے ابھی سروے ہوا کہ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ وقت کتابوں میں گزارتے ہیں. ایک ہفتے میں 10.5 گھنٹے کا وقت گزارنے والا ملک کون ہے؟ ایک ہفتے میں کتابوں کو 10.5 گھنٹے کون سا ملک دیتا ہے؟ کس ملک کے باشندے، کس دیش کے ناگرک سب سے زیادہ کتابوں کو وقت دیتے ہیں؟ آپ سن کے خوش ہو جائیں گے. وہ ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان. سبحان اللہ. عالمی پیمانے پہ ورلڈ وائڈ سروے ہوا، عالمی تجزیہ ہوا، اس میں نام آیا ہمارے ماشاءاللہ ہندوستان کا کہ سب سے زیادہ بھارت کے لوگ کتابوں کو وقت دیتے ہیں. ایک ہفتے میں 10.5 گھنٹے بہت ہو گیا ماشاءاللہ. موبائل کے دور میں 10.5 گھنٹے کتابوں کا باقاعدہ ادھین کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. یہ چیزیں اس لیے ایسی باتیں کی جائیں، کچھ علمی بات ہو، کچھ علم اضافہ ہو. جلسے میں ہم آئیں تو کچھ لے کے جائیں. حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جلسے کی خبر سنا کرو فوراً جایا کرو. بسا اوقات مولوی کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ زندگی بھر کے مطالعے میں جو باتیں نہیں آتی وہ مولوی کی زبان سے ادا ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جلسے میں شرکت ضرور کر لیا کرو. میں عرض کر دوں آپ سے سب سے زیادہ کتاب پڑھنے والے کون؟ ہمارے ملک ہندوستان کے لوگ ہیں. سب سے زیادہ امرود کہاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ امرود ہندوستان میں. اس کو یاد رکھنے کے لیے چھوٹا آ دماغ میں رکھیے. چھوٹا آ سے امرود، آ سے آم، آ سے انار، یہ سب کے سب ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. اور آ سے اللہ، سبحان اللہ. چھوٹے آ سے اللہ. اللہ کا نام ہندی میں لکھیں اللہ، آ سے لکھیں گے نا آ سے تو آ ہی سے انار ہوتا ہے. انار بھی سب سے زیادہ ہندوستان میں. آ سے امرود ہوتا ہے. امرود بھی سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے. آ سے آم بھی ہوتا ہے اور آم بھی سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے. اور کیلا سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے. پپیتا سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے. کاجو بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ 7 ارب
80 करोड़ इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हवा में, फजा में, हवा में, फजा में उड़ने वाले 4 खरब परिंदों को दाना खिलाने वाला कौन? दुनिया में 6 करोड़ घोड़े हैं, हम और आप घोड़े को खाना नहीं देते पाबंदी से। 6 करोड़ घोड़ों का पेट भरने वाला कौन? 42 करोड़ कबूतर पूरी दुनिया में, ये तो आपके मोबाइल में मौजूद है, गूगल में मौजूद है। आप मोबाइल के ऊपर इंटरटेनमेंट की चीजें देखते हैं, कुछ जीके और जनरल नॉलेज मालूमात की भी चीजें देख लिया कीजिए। इस मोबाइल के जरिए से किसी की बेटी का रिश्ता लगा दिया कीजिए। इस मोबाइल के जरिए से किसी बेरोजगार को रोजगार दिलवा दीजिए। इस मोबाइल के जरिए से किसी बीमार की सेहत याबी की अल्लाह से दुआ करवा दीजिए। किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो मोबाइल के जरिए से बता दीजिए फला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, नमाज जनाजा फला वक्त पर होगी, उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। इस मोबाइल के जरिए से खानदान वालों की खैरियत ले लीजिए, भाई बहनों की, पड़ोसियों की खैरियत ले लीजिए। इसका सही इस्तेमाल करें, पॉजिटिव यूज करें इसका। ये क्या तरीका है कि पूरी की पूरी रात हम मोबाइल के ऊपर जूझे रहें और सिर्फ ड्रामे और सीरियल। उन्हीं ड्रामे और सीरियल का नतीजा है कि हमारी माँ और बहनों ने ड्रामे और सीरियल देख देख के अपनी बच्चियों के गलत नाम रख दिए। गलत नाम रख दिए, बाप ने अपने बच्चे के गलत नाम रख दिए। गलत नहीं, नाजायज नाम रख दिए। बाप ने अपने बेटे का नाम रखा अहान। अहान के माने मालूम किए? अभी आपके बच्चे को कोई बेवकूफ अहमद कह दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा आप अपने बच्चे को किस लफ्ज से पुकार रहे हैं? अहान के माने बेइज्जती, जिल्लत। अहान लखनऊ में एक सामने रखा था, बाद में उनको जब खबर हुई तो बदला। हर जुमे को मस्जिद के इमाम साहब पढ़ते हैं मन अहाना सुल्तान, जिससे अपने बादशाह की बेइज्जती की। अहान माने बेइज्जती, जिल्लत। जब कोई बाप कहेगा अहान और बेटा नाश्ता कर लो, तो क्या कह रहा है बाप? बाप ने उसको किस नाम से पुकारा? ऐ बेइज्जती और नाश्ता कर लो। ये मुस्कुराने की बात नहीं, तो फिक्र की बात है। किस कदर मोहब्बत करता है एक बाप अपने बेटे से। सगे भाई से लड़ जाता है अपने बेटे के लिए। अरे पैदा करने वाले अब्बा जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का नाम दिया, जन्नत का दरवाजा बाप है, बेटे की खातिर अब्बा से बदकलामी तक कर जाता है। बेटे की खातिर अब्बा से बदकलामी कर जाता है, अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लेता अपने बेटे की खातिर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो बाप अपने बेटे को बेइज्जती के नाम से पुकार रहा है। लड़की का नाम रख दिया मिरहा। मिरहा सुन लिया होगा किसी ड्रामे में, किसी सीरियल में सुना होगा। अब ड्रामा बनाने वाला जो डायरेक्टर है वो मुफ्ती तो है नहीं, मौलवी तो है नहीं, उसका प्रोड्यूसर, उसका एक्टर वो हाफिज कारी तो है नहीं। दैट्स हिज जॉब, ये उसका काम है। वो ड्रामा बनाता है, आप दुकान चलाते हैं, आप सर्विस करते हैं, वो ड्रामा करता है, बस दैट्स हिज ऑक्यूपेशन, ये उसका पेशा है। उससे जो भी नाम रख दिया कैरेक्टर के हिसाब से। आपने क्यों नकल की? क्यों नहीं पूछा मौलवी से? जिस नाम से आप अपनी बच्ची को जिंदगी भर पुकारेंगे, जो नाम कब्र से लेके हश्र तक और हश्र से लेके जन्नत तक जाएगा इंशाअल्लाह, उस नाम के मुतालिक क्यों नहीं गौर किया? मिरहा, मिरहा के माने गुरूर, मिरहा के माने तकब्बुर, मिरहा के माने तकब्बुर, मिरहा के माने घमंड। इरहा, इरहा का कोई माने नहीं। मिरहा के माने बनते हैं गुरूर, तकब्बुर, घमंड। नाम नाजायज है, नामुनासिब है। इरहा का लफ्ज भी नहीं बनता। तलाश कीजिए पूरी डिक्शनरी, लुगत, उर्दू की लुगत, इंग्लिश की डिक्शनरी, अरबी की डिक्शनरी, अरबी की लुगत, फारसी की लुगत, आपको ये लफ्ज मिलेगा। जोहान बड़ा अच्छा लग रहा है, जोहान जोहान जोहान। माने मालूम किए? माने मालूम किए जोहान के? कटना, अलग हो जाना, कटना, अलग हो जाना। बचपन से आप जोहान 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 पुकार रहे हैं। शादी के बाद जैसी वो बीवी को लेके अलग हुआ, फौरन अम्मा कहने लगी देखो कितना ना शुक्रा निकला। शादी के फौरन बाद बीवी को लेके अलग हो गया, हम लोगों से कट गया। वो तो अब अलग हुआ है, आप तो बचपन से उसको जोहान जोहान पुकार रही हैं। कटने वाले, कटने वाले, अलग होने वाले, अलग होने वाले। जोहान उलमाए कराम से नाम पूछ के रखिए, उलमाए कराम से नाम पूछ के रखिए आप बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसे ही मैं अर्ज कर दूं आपसे। तो लिहाजा किताबों की दुनिया में मैं कुरान मजीद के मुतालिक अर्ज कर रहा था कि दुनिया का, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान मजीद कहाँ है? राजस्थान के शहर टोंक में। राजस्थान के शहर टोंक में सबसे बड़ा कुरान मजीद गालिबन
واللہ اعلم بالصواب. صحیح بات کہیں اللہ تعالیٰ کو. 10.5 فٹ لمبا, سبحان اللہ, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا, 250 کلو گرام کا باقاعدہ وزن, 250 کلو گرام وزن کا قرآن مجید ماشاءاللہ عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں رکھا ہے. ٹونک شہر ہے, سبحان اللہ. سائنس کے اعتبار سے مختصر قرآن ابھی آپ نے سماعت فرمایا. مدھیہ پردیش کے شہر ریوا, مدھیہ پردیش کے شہر ریوا, ریوا کے اندر 2.5 سینٹی میٹر لمبا, 1 انچ ہوا, 2.5 سینٹی میٹر, 2.54 سینٹی میٹر کا 1 انچ ہوتا ہے, 2.54. آدمی سمجھتا ہے مولوی کی گڑی بڑی کمزور ہوتی ہے, مولوی کو مہت نہیں آتی, مولوی کو پہاڑے نہیں آتے, مولوی کی گڑی کمزور ہوتی ہے. مفتی سے اگر مسئلہ پوچھیں گے آپ, ایک میراث کا مسئلہ پوچھے, وراثت کا مسئلہ پوچھے, زمین جائیداد کا مسئلہ پوچھے, مفتی صاحب بتائیں گے اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی والدہ کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی بہن کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کا. مفتی اتنے بٹے لگائے گا, دے بٹے دے بٹے دے بٹے, کہ آپ گھومیں گے کٹے کٹے. مفتی سے کٹے کٹے گھومیں گے, دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے, مفتی کے بٹے برداشت نہیں کر پائیں گے. ملین سب نے سنا, 10 لاکھ, بلین سب نے سنا, 1 ارب, ٹریلین, ٹریلین TRILLION, ٹریلین, ٹریلین سب نے سنا, 10 ارب, 10 ارب. سیپٹیلین کس نے سنا, سیپٹیلین. کوڈیلین کس نے سنا, سیکسٹیلین, سیکسٹیلین جس میں 21 زیرو آتے ہیں, کس نے سنا. آکٹیلین, آکٹیلین میں 27 زیرو آتے ہیں, کس نے سنا. نونیلین, نونیلین میں 30 زیرو آتے ہیں, 30 زیرو والی. سورج, اللہ نے سورج کو اتنا بھاری بنایا, اتنا بھاری بنایا, 2 نونیلین ویٹ ہے, 2 نونیلین وزن ہے سورج کا, یعنی 2 کے آگے 30 زیرو لگائیں گے تب جا کر کے سورج کا وزن نکلے گا. اللہ کی شان بے مثال ہے. 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا چاند. میں عرض کروں آپ سے 80 ارب ٹن وزن ہے چاند کا, 80 ارب ٹن وزن ہے چاند کا. آپ کرکٹ کی بال کو ہوا میں لٹکا کے دکھا دیجیے, یہ اتنا ہلکا پھلکا یہ غبارہ, اس کو آپ ایک تاگے سے باندھے ہوئے, ہلکا ہی تاگا ہے لیکن تاگے سے بندھا ہوا ہے, ہوا میں آپ ٹھہرا نہیں سکتے. 255 گرام کی بال کرکٹ کی, اس کا آپ ہوا میں ٹھہرا نہیں سکتے. یہ قمقمے, یہ CFLs باقاعدہ, یہ مرکریز, میں عرض کرتا ہوں آپ سے, یہ ہیلوجن, یہ سب کے سب بندھے ہوئے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں, بغیر عمد ترونہا, ہم نے آسمان پیدا کر دیا بغیر کسی پلر کے, بغیر کسی کھمبے کے, بغیر کسی ستون کے. سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, سورج کا وزن 2 نونیلین, یعنی 2 کے آگے 30 زیرو لگائیں گے تب جا کے سورج کا وزن نکلے گا. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, دنیا میں کتنے کبوتر, 42 کروڑ کبوتر, ان کو دانہ دینے والا کون ہے. بطخ, how many ducks in the world at present, at currently, دنیا میں بطخ کتنی ہے. بطخ کا تذکرہ آیا نہیں آیا, آپ لوگ تو ہر جلسے میں رہتے ہیں, آپ لوگ بطخ کا تذکرہ نہیں. بطخ کا 5 کروڑ بطخ, پوری دنیا میں 5 کروڑ بطخ ہیں, ان کو کھانا اور دانہ دینے والا کون. میں عرض کرتا ہوں پوری دنیا میں, میں عرض کر 19 ارب مرغے اور مرغیاں ہیں, 19 ارب مرغے اور مرغیوں کو دانہ دینے والا کون. اللہ, اللہ تعالی. تو خالق بھی اللہ, مالک بھی. اب اللہ کا ذکر آ گیا تو اللہ اللہ پڑھیے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, غفور بھی اللہ, شکور بھی اللہ, صبور بھی اللہ, اور نور بھی اللہ, جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, جبار بھی اللہ. اللہ اللہ کہیے, جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, غفار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, غفار بھی اللہ, غفار بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, واجد بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, واجد بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, واجد بھی اللہ, واجد بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ. پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ. اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا نام دیکھیے,
اللہ کا نام لکھیے اللہ، حروف 4. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت اپنے رب ذوالجلال سے اور اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر کہ بندہ لفظوں میں کہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4. سبحان اللہ. اللہ کا نام پاک لکھیے اللہ، تشدید 1. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیے تشدید 1. اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ، کوئی نقطہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیے، کوئی نقطہ نہیں. میں عرض کر دوں آپ سے 4 حروف. اللہ کے نام پاک میں حروف 4، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف 4. اللہ کا نام کریم، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. 11ویں سپارے میں سورہ توبہ میں رؤوف الرحیم فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام بصیر، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام بشیر، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام نصیر، اللہ کا نام نصیر، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام نذیر، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام مجیب، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام مجیب، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام مجیب، اس میں بھی حروف 4. اور نبی کا نام حبیب، اس میں بھی حروف 4. قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4. حدیث لکھیے، حدیث میں حروف 4. حدیث میں حروف، قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4. حدیث میں حروف 4. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا 4 کی برکتیں، یہ 4 کی برکتیں ہیں. 4 کی برکت جو کہ اللہ کے نام میں حروف 4 ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف 4 ہیں. برکت لکھیے، برکت میں حروف 4. رحمت میں حروف 4. برکت میں حروف 4. رحمت میں حروف 4. مسجد میں حروف 4. مزار میں حروف 4. مسجد میں حروف 4. سرزمین بارہ بنکی تو بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی باقاعدہ سرزمین ہے. بے شمار اولیاء کاملین بلند و بالا صاحب کشف و کرامات اولیاء کاملین حضرت جناب الحاج الحافظ سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جناب سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمت اللہ علیہ باسا شریف. میں عرض کر دوں آپ سے سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کا باقاعدہ مسکن رہا ہے. کرسی، میں نے راستے میں کہا کرسی کے اندر اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین اللہ کے نیک بندے ولی صفت درویش صفت بندے آرام فرما رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، سب کا تذکرہ کیا کیجئے. پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی، پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی، پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا کیجئے. میں عرض کر بزرگان دین کی بڑی محنتیں ہیں، بزرگان دین کی بڑی محنتیں ہیں. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان قیامت تک کے رہے گا. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر کون لکھ رہا ہے؟ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ. کہاں؟ تاریخ دعوت و عزیمت میں 1955. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان قیامت تک کے رہے گا. یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی داڑیاں، یہ آپ کی پیشانیاں، یہ آپ کی سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ، ان کی محنتیں شاقہ کا، ان کی کاوش جمیلہ کا. آپ کو لکھے لکھائے مسائل مل گئے. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھ دی. آپ کو سب کچھ لکھا لکھایا مل گیا. اس لئے بزرگوں کا تذکرہ ضرور کیا کیجئے جناب والا، بڑا احسان ہے ان اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے مسجد میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، مکتب میں حروف 4، مکتب میں حروف 4، کتاب میں حروف 4، کتاب میں حروف 4، جلسہ ہو رہا ہے جلسے میں حروف 4، جلسے میں جلسہ لکھیے، جلسہ اردو میں لکھیے 4 حروف، جلسے میں حروف 4، جلسے میں حروف
4. یہ محفل ہے کہ نہیں ہے؟ محفل میں حروف 4، محفل میں حروف 4. اور میں عرض کر دوں آپ سے اور آگے بڑھ جائیے. پلاؤ میں حروف 4، پلاؤ میں حروف 4، زردے میں حروف 4، پلاؤ میں حروف 4، زردے میں حروف 4، کباب میں حروف 4، قیمے میں حروف 4، گوشت میں حروف 4، گوشت میں حروف 4، قیمے میں حروف 4، بوٹی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4. اخنی ہماری بہنیں بریانی بنانے میں اخنی ڈالتی ہیں، اخنی میں حروف 4، اخنی میں حروف 4. اب باقاعدہ پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ میں حروف 4، پلیٹ میں حروف 4. لوکی میں حروف 4، ترئی میں حروف 4. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے 4 کی برکتیں. لوکی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، ترئی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، ترئی میں حروف 4. دسترخوان، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4. پانی پیا، کھانے کے بعد پانی پیا، اس سے پہلے کھیر کھائی، اس سے پہلے آپ نے کھیر کھائی، کھیر میں حروف 4، پانی میں حروف 4. نماز پڑھی، نماز میں حروف 4. ٹوپی لگا کے پڑھی، ٹوپی میں حروف 4، ٹوپی میں حروف 4. شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف 4، بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف 4. دادا میں حروف 4، دادی میں حروف 4، دادا میں حروف 4، دادی میں حروف 4. نانا میں حروف 4، نانی میں حروف 4، نانا میں حروف 4، نانی میں حروف 4. اور ستری میں حروف 4 اور کلا میں حروف 4. ستری میں حروف 4 اور کلا میں حروف 4. اللہ پاک کے نام پاک میں حروف 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف 4. اللہ 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں، 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار اقدس، سب سے پہلے دیدار اقدس کا شرف حاصل فرمایا. نبی کو سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ کرام، نبی کی زیارت سب سے پہلے نبی کی زیارت اقدس سے مشرف ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. شان صحابہ میں چند کلمات برکت کے طور پہ سماعت فرمائیے، پھر مجھے اجازت دیجیے. اب یہ کھانا بھی باقی ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت تھک چکے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے ماشاءاللہ علماء کرام کو بھی ہدیہ یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں. نبی شان صحابہ سبحان اللہ کہیے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں. آپ یہاں بیٹھ جائیے، آپ یہاں بیٹھ جائیے. آپ کو ہاتھ لمبا کرنا پڑ رہا ہے. بتاؤں دنیا میں سب سے لمبے ہاتھ کس کے تھے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ ہمارے حنیف بھائی ہیں بیچارے، جب جلسہ سنتے کہیں جلسہ ہے، اور جب ان سے ان کی کار کے لیے میں کہتا ہوں، یہ کہیں بھی ہوتے ہیں دوڑ بھاگ کر کے آتے ہیں باقاعدہ. ہمارے شکیل بھائی ہمارے ہمزلف ہیں، ساڑھو صاحب ہیں، حقیقی ساڑھو، اردو میں ہمزلف بولتے ہیں، ہمزلف بولتے ہیں. آج ہم لوگوں کو اردو بھی نہیں معلوم ہے قاعدے سے کہ اردو میں کیا بولتے ہیں، کس کو کیا بولتے ہیں. بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، جیسے سالے کے لیے برادر نسبتی کا لفظ استعمال، جزاک اللہ. سالے کے لیے مسافہ دعا کے بعد کر لیجیے گا. میں عرض کر دوں، سالے کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہوتا ہے باقاعدہ. ساس کے لیے نسبتی والدہ کا لفظ ہوتا ہے، نسبتی والدہ. سسر نسبتی والد ہیں، سسر نسبتی والد ہیں. یہ جناب ہمارے شکیل خان صاحب ہیں، یہ بیچارے ہر جلسے کوئی جلسہ نہیں چھوڑتے. کس کی محبت میں، کس چاہت میں. بدن میں اگر تکلیف بھی ہے، گھٹنے میں درد بھی ہے، پھر بھی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جلسے کا نورانی منظر دیکھنے کے لیے، علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے، اور مستقل سفر کرتے ہیں. سب کے لیے دعا فرمائیے. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ کار چلاتے ہیں تو ان کے لیے میں عرض کر دوں، ملک ہندوستان میں، دنیا میں تو 1 ارب کاریں چل رہی ہیں، دنیا میں 1 ارب کاریں چل رہی ہیں، اور پہلی کار 1885 میں کورل بینز نے بنائی تھی. یہ میں پوچھوں گا، اگر نہیں بتایا تو آپ کی کار کا میں استعمال سمجھ لیجئے. دنیا میں
پہلی کار 1885 میں باقاعدہ کارل بینز نے بنائی. دنیا میں 1 ارب کاریں ہیں. ملک ہندوستان میں 2,30,00,000 کاریں چل رہی ہیں. سبحان اللہ کہہ دی. یہ چونکہ کار والے ہیں اس لیے میں نے سوچا کار کی کچھ باتیں آ جائیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے غلام صحابہ ہیں, نبی کے غلام صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں. شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. سطری کلام میں جنتی صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے تذکرہ خیر سے اللہ کا کلام بھرا ہوا ہے. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو جنتی قرار دیا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے جانثار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے جانثار صحابہ, نبی کے اطاعت گزار صحابہ, نبی کے اطاعت گزار صحابہ, نبی کے اطاعت گزار صحابہ, نبی کے خوش کردار صحابہ, نبی کے خوش کردار صحابہ, نبی کے پاکیزہ اتوار صحابہ, نبی کے پاکیزہ اتوار صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ, نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ, نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ. سبحان اللہ کہہ دیجئے. میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. نبی کی آن کے گواہ صحابہ. میں اجازت لے لوں گا انہی مبارک الفاظ کے ساتھ. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. اور عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر, عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ, قرآن کے گواہ صحابہ. اللہ صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, گنبد خضرا بے مثال, حجرہ عائشہ بے مثال. اور کہہ دیجئے آج کا یہ, میں عرض کر دوں آپ سے ایک پتہ دروشی پڑھیے پھر عرض کر دوں. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, گنبد خضرا 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 بے مثال. اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.